کرنا، انہی چیزوں سے انسان کے سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لبریز جس کا دل تھا وہ ذات حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ہے، جو 20 محرم الحرام کو دنیا سے پردہ فرمائے۔ یہ وہ ہے جو تمام عاشقوں کے امام کہلاتے ہیں، یہ وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے لوگ محبت کرتے ہیں، وہ محبت کرنے والے کتنے ہیں، الگ الگ محبت کے انداز ہیں۔ کوئی ان کی سنتوں پر عمل کر کے محبت کے اندر قربان ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے داڑھی رکھی ہے تو میں داڑھی رکھوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر ذکر کرتے تھے، تو اس کی محبت بھی کہتی ہے کہ میں بھی نماز کے بعد جلدی جلدی مسجد نہ چھوڑوں، بلکہ میں بھی کچھ دیر بیٹھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کچھ ذکر و اذکار کروں۔ کسی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ راستے سے گزرتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام، تو کوئی تکلیف دینے والی چیز ہوتی تو اس کو ہٹا دیتے، کوئی ہڈی ہوتی، کانٹا ہوتا، کوئی پتھر ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام ہٹا دیا کرتے۔ ایسے ہی آدمی کی مزاج بن جاتا ہے کہ میرے نبی کی سنت پر مجھے عمل کرنا ہے، راستے میں پتھر پڑا ہوا ہے، تکلیف دینے والی چیز ہے، چلو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں۔ کوئی آدمی اپنا دکھ سناتا ہے، اپنی پریشانی سناتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب تک وہ خود ہاتھ نہیں چھوڑتا، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا ہاتھ نہیں چھوڑاتے تھے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ بعض دفعہ لوگ اپنی کہانی سناتے، اپنی تکلیف سناتے، اور ہمیں کچھ ضروری کام رہتے، ہمیں کئی ایک کام کرنے رہتے، لیکن وہ بس مسلسل بولے جاتے رہتے، یہ کام ہے، مجھے یہ ہو گیا، پھر ایسی پریشانی ہو گئی، پتہ نہیں کوئی مجھے کرا دیے تھے کیا، گھر میں ایسا دکھا، اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن انتہائی درجے کام کو کیا کرنا پڑتا ہے، اطمینان سے سننا۔ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے کہ لوگوں کے غموں کو سننا، لوگوں کی تکلیفوں کو سننا۔ آپ جلد بازی کرتے ہوئے اگر نہیں سنیں گے اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کے لیے بہت زیادہ مصیبت دکھے گی کہ میری پریشانی میں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تو اپنے اندر وہ چیز پیدا کرنا، تو ہر ایک کا ایک انداز ہوتا ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں جو مجاہدین اسلام گزرے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والوں میں بعض صحابہ ایسے ہوئے کہ وہ جانثار صحابہ تھے، وہ جانثار صحابہ تھے۔ انہی جانثار صحابہ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے، فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور مولا کائنات رضی اللہ عنہ، تو جہاد میں سب سے اول، سب سے آگے رہا کرتے۔ بدر کا معرکہ ہو یا پھر احد کا معرکہ ہو یا فتح مکہ کا موقع ہو، ہر موقع پر جو ذات ہمیشہ آگے آگے رہتی وہ ذات مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ہے۔ اور جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے نیزہ اٹھایا وہ ذات حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی، یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نیزہ اٹھایا۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے ایک نیزہ دے دیجیے۔ پوچھا کہ نیزہ کا کیا کریں گے؟ یا رسول اللہ مجھے عطا کر دیجیے ایک نیزہ، میں جو آپ کی طرف لوگ شرارتیں کرتے ہیں میرا نیزہ دیکھ کر ویسے ہی وہ ڈر جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک نیزہ انہیں عطا کر دیا، تو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ ایک نیزہ لے کر چلتے، آگے آگے چلتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں مشرکین بہت زیادہ ظلم و زیادتی کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے، سجدے کی حالت میں ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکین مکہ لا کر اوجھڑی رکھ دیا کرتے تھے، بکرے کے پیٹ کا سامان، بیل کے پیٹ کا سامان، یا اونٹ کے اندر جو پیٹ کا سامان ہوتا ہے وہ سامان لا کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیٹ پر رکھ دیا کرتے تھے۔ تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوئی، وہ جفاکش اور وہ بہت زیادہ ایک قسم کے ظالم لوگ تھے۔ شہر مکہ میں بہت ہی زیادہ ظالم لوگ تھے، انہیں اپنی دولت کے اوپر گھمنڈ تھا، انہیں اپنے خداؤں کے اوپر ناز تھا، وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے خدا اتنے ہیں، محمد کا ایک ہی خدا ہے اور ہمارے پاس تو اتنے ڈھیر سارے خدا ہیں، تو ہمارے خدا ہماری مدد کریں گے اور ہم ان کے لیے بلی چڑھائیں گے۔ تو وہ بلی چڑھایا کرتے تھے، بہت سے اونٹ، 100 اونٹ دے دیا کرتے تھے خدا کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ ہماری مدد ہو جائے گی، اور ان کا تو خدا دکھتا بھی نہیں، اور بس اس کا نظام بھی ایسا ہے کہ سب برابر، یہ نظام صحیح نظام میں نہیں ہے، مالدار کے مرتبہ آگے رہنا، غریب کو پیچھے ڈھکل دینا چاہیے، وہ ان کا نظام تھا۔ اور اسلام اس نظام کے بالکل خلاف تھا۔ کلمے میں صرف یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کے اندر دوسرے مسلمان کے حقوق ہے، دوسرے مسلمان کا ادب ہے، دوسرے مسلمان کا اکرام ہے، دوسرے مسلمانوں پر ظلم نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، ہر ایک کا مقام ہے، ہر ایک کا مرتبہ ہے۔ تو جہاں پر ماں باپ کے حقوق بیان کیے اسلام نے، جہاں بہن بھائی اور رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، وہیں پڑوسیوں کے حقوق بھی بیان کیے، جہاں پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے وہیں رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے، پھر اس کے ساتھ میں پورے مسلمانوں کے الگ حقوق سے بیان کیے گئے کہ مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اس کو دیکھے تو سلام کرے، وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری کرے، اس کی مزاج پرسی کرے، ان کے یہاں پر خوشی ہے تو مبارکباد دے، ان کے یہاں غم ہے تو پرسا دے، ان کے یہاں پر غم ہے تو جو گھر کے اندر جن لوگوں کا انتقال کے بعد گھر والے جو لواحقین غمگین ہوتے ہیں تو ان کو جا کر تعزیت کرنا، ان کی مزاج پرسی کرنا، ان کا غم بانٹنا، ان کے لیے جا کر کھانا پیش کرنا، اپنے گھروں میں کھانا بنانا کہ ہمارے محلے میں انتقال ہو گیا ہے تو لے جا کر اس کے گھر میں کھانا دینا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، موتا کے مقام پر جنگ میں شہید ہو گئے جارڈن کے اندر، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب علم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے دیکھ رہے تھے، تو جب علم ہوا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں
دیا کہ جعفر طیار کے گھر میں پکوان نہیں ہوگا کیونکہ اسما آج بیوہ ہو گئی ہے، لہٰذا جاؤ اور پکوان ان کے یہاں پر کر دو، پکوان بنا کر تیار کھانا ان کے یہاں پر ان کے بچوں کے لیے کھلاؤ۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا لوگوں کی تعزیت کرنے جایا کرتی تھی۔ محلے میں اگر کسی خاتون کا کسی کا انتقال ہو جاتا، اس کے بعد گھر والے غمگین ہوتے، سیدہ کائنات جا کر گھر والوں کی مزاج جو ہے لواحقین کی تعزیت کیا کرتے تھے۔ تو یہ واقعات ملتے ہیں حدیث مبارکہ میں۔ یہ سب کس نے سکھایا ہے؟ یہ سارا کا سارا جو ہے ہمیں اسلام نے سکھایا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ تو اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، مالدار آدمی کی ہی تعزیت کی جاتی۔ کوئی غریب کے یہاں کوئی مر گیا تو وہ بات کرنا بھی اپنی اہانت سمجھتے کہ ہمارے محلے کا کیوں نہ ہو، ان کے یہاں میت کیوں نہ ہو گئی ہو، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کریں گے، ہم لوگ اعلیٰ ہیں، ہم لوگ بلند ہیں، بالا ہے، عرفہ ہے، ہم غریب لوگوں کی کم تر لوگ مانتے تھے وہ لوگ۔ تو اس طرح کا جو نظام کو تبدیل کر دیا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس وجہ سے وہ کلمہ بھی نہیں پڑھتے تھے۔ کلمہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے مشرکین کا ریزن کیا تھا؟ کیا یہی ریزن تھا کہ وہ لات و منات قبول اور یغوث اور دیگر جو جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان سے بہت محبت کرتے تھے؟ وہ ایک وجہ تھی۔ دوسرا وہ نظام اسلام تھا۔ وہ نظام اسلام کے اندر جو تمام کے تمام طبقات کو برابر رکھا گیا ہے، تمام مسلمانوں کے مرتبے کو برابر رکھا گیا ہے، وہ چیز بھی ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے افغانستان کا، اس کا نام تھا محمود غزنوی۔ یہی وہ بادشاہ ہے جس نے ہندوستان کے اوپر 17 مرتبہ حملے کیا تھا اس زمانے میں، 17 مرتبہ، اور وہ آتا تھا یہاں پر حملے کرتا تھا اور اس طرح سے 17 مرتبہ اس نے حملے کیے ہیں۔ تو وہ جو بادشاہ تھا بہت بڑا بادشاہ تھا افغانستان کا، سلجوق خاندان کی اور اسے پہلے کے، اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے علاقوں کو انہوں نے فتح کیا، ایران کے علاقوں میں، پھر افغانستان کا علاقہ، موجودہ جو پاکستان کہلاتا ہے یہ علاقہ، پھر ہندوستان کا جو علاقہ آتا ہے یہ پنجاب اور سندھ کی پوری پٹی کو انہوں نے فتح کیا۔ تو ایسا بڑا بادشاہ ہے، اور اس بادشاہ کا جب نماز کے اندر جب ہوا تھا تو وہ محمود کے ساتھ میں اس دربار کا سب سے جو غلام تھا وہ غلام کے ساتھ میں ہوتا، اس کا نام تھا ایاز۔ تو کتنا اچھا شعر کہا ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ ایاز کون ہے؟ غلام۔ محمود کون ہے؟ اتنی بڑی سلطنت کا مالک محمود۔ تو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ بندہ تو وہ ہے کون؟ غلام۔ بندہ نواز پورے لوگوں کو نواز دینے والا بادشاہ ہے، نواز دیتا، کسی کو جاگیر، کسی کو مال، کسی کو دولت، کسی کو منصب، کسی کو مقام، کسی کو جاگیریں دے دیتا۔ تو اتنا بڑا بادشاہ بھی اسی صف میں برابر برابر کھڑا ہوا ہے۔ یہ دربار الہا ہے، یہاں کا نظام سب کے اس کے نزدیک سب برابر ہے۔ بادشاہ کو بادشاہ بنانے والا کون؟ وہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس نظام کو ناپسند کرتے ہوئے مشرکین مکہ اسلام کے خلاف تھے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کو پیش کیا، اور پھر یہی ایک انداز تھا جس کو اس زمانے میں مشرکین پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد کیسے انہوں نے اسلام قبول کیا؟ ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ تو میں نے بیان کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دوسری مرتبہ ملاقات ہوئی تو یہ کلمہ پڑھے، داخل اسلام ہو گئے، اور اس کے بعد میں ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے۔ امیہ بن خلف نامی ایک ناخلف انسان تھا، بہت زیادہ ظالم، جابر کہہ سکتے ہیں، جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا ایسا شخص تھا یہ۔ اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے رکوع میں ہو تو آدمی کتنا جھک جاتا ہے، مکمل آدھا جھک کر ایل شیپ میں ہو جاتا بالکل ایسے، لیکن ان کا پیٹھ زمین کو لگی ہوئی رہتی، پیر پورا ان کے اٹھا دیا کرتا، دونوں پیر، اور اس کے بعد وہ پیروں کو باندھ دیا جاتا اور سینے پر ان کے پارٹ رکھ دیے جاتے، جو چکی پیسنے کے پارٹ ہوتے ہیں وہ 2-3 پارٹ بھی ان کے سینے پر رکھ دیا جاتے، اور نیچے گرم ریت ہوتی، عرب کی ریت بڑی گرم ہوتی، اور ان کے پیروں کو ادھر سے کھینچ کر پیر سے ادھر باندھ دیا جاتا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جسم کا سارا وزن پیٹھ پر آ جائے اور گرم ریت پر ہو، اور پھر وہیں پر قریب میں آگ جلائی جاتی تاکہ دھواں اور شدت گرمی کی زیادہ ہو کہ تو نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، تو کلمے کا انکار کر، تو کلمے کا انکار کر، تو لا الہ الا اللہ کا انکار کر۔ اس انکار کے لیے ان کو ستانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے ایک گروہ جمع ہوتا۔ امیہ بن خلف بڑا ناراض ہوتا کہ میرے غلام نے ایسا کیا، لوگ دیکھ کر کہتے کہ وہ ان کا غلام ہے، وہ مارے پیٹے قتل کرے، ہمیں کیا کرنا ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ غمگین بیٹھے تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ غمگین نظر آتے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ نے اگر مجھے مال دیا ہوتا تو میں بلال کو خرید کر آزاد کر دیتا۔ یہ سنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، اور وہ گھر گئے، جا کر انہوں نے اس کے بعد حضرت رسول
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा है अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, तो अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि तुम मुझे गुलाम खरीद कर दे दो, उमैया बिन खलफ के पास से वो गुलाम खरीद कर तुम मुझे दे दो, जो भी कीमत होगी तो मैं दे दूंगा। तो वो गए, जाकर कीमत पूछी तो उसने कहा कि इनकी कीमत 50 दीनार, दीनार यानी सोने के सिक्के, दिरहम यानी चांदी के होते, तो दीनार इनके हैं, ये कीमत लूँगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा कीमत ले रहा है, हबशी गुलाम है और 50 दिनार जैसा, मैं यही कीमत में बेचना है। फिर हज़रत अब्बास वापस आए, आकर सुनाया तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहा कि ख़रीद लेना, चलो मैं चलता हूँ, मैं खुद ही जाकर खरीदता हूँ। जैसे ही वो देखा कि अबू बकर सिद्दीक़ आए, उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो इस्लाम को नापसंद करता, तो अबू बकर सिद्दीक़ को भी नापसंद करता। जो इस्लाम को नापसंद करते हैं वो यकीनन अबू बकर सिद्दीक़ को नापसंद करते हैं, तो उन्होंने नापसंद करना ही था उसने, तो वो नापसंद किया। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा तो कहने लगा, मैं इस ग़ुलाम को अगर बेचना है तो तुम्हारे पास जो 2 सफ़ेद रंग के ग़ुलाम जो कनीज़ हैं और एक ग़ुलाम है, उसको मुझे दे दो, तब मैं ये ग़ुलाम दूंगा तुम्हें, हबशी ग़ुलाम। ये काला हबशी ग़ुलाम देने के लिए 3 लोगों की डिमांड किया उसने, 2 कनीज़ें यानी 2 औरतें और एक मर्द ग़ुलाम जो सफ़ेद रंग का शाह था और वो रोमी था ग़ुलाम, उसको तो वो उसकी कीमत तो ज़्यादा होती, वो सफ़ेद रंग का था, लेकिन वो भी चाहिए, 2 कनीज़ भी चाहिए और मुझे 50 दीनार नहीं 2000 दीनार चाहिए, तब मैं तुम्हें दूंगा। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे सौदा मंजूर और मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो वो हंसने लगा, कहने लगा कि ये क्या बात हो गई कि तुम मुझे इतना दोगे इस काले हबशी के लिए, ये नकले के लिए, इस ग़ुलाम के लिए? तो कहा कि हाँ मैंने ख़रीदना है और मुझे ये चाहिए। उसके बाद 2000 दीनार दिए और अपने 3 जो अपने पास थे, 2 कनीज़ और एक ग़ुलाम, वो भी उमैया बिन खलफ को दे दिया और हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को आज़ाद कराया, उसको लेकर चलने लगे। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु जब अभी उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, हज़रत अब्बास अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान, तो उन्होंने कहा कि आप तो इतने अच्छे ताजिर हैं अबू बकर, आप तो इतने बड़े ताजिर हैं और इतना नुकसान का सौदा जो तुमने किया है वो तो ताज्जुब की बात है, ऐसा कैसा सौदा कर लिया? एक तो 2 कनीज़ दे दी और एक इतना सफ़ेद रंगी ग़ुलाम दे दिया, और जो 50 दिनार में उसने ख़रीदा तो वो 50 दिनार से कुछ बढ़ के ले लेता अगर तुम्हें शौक़ होता, पसंद होता तुम्हें वो ग़ुलाम, लेकिन उसने 50 से बढ़ाकर 2000 दिनार तुमसे ले लिए और तुमने उसको भी दे दिया। तो कहा कि तुम अभी नाआशना हो, अभी तुम लज़्ज़त इश्क़ से नाआशना हो, मोहब्बत रसूल से नाआशना हो, तुमने अभी कलमा पढ़ा ही नहीं है, तुमने अभी सिर्फ यही तिजारत देखी है। इस चीज़ में जो मज़ा आता है, जो माल अल्लाह के नबी की मोहब्बत में खर्च करने पर जो मज़ा आता है, वो मज़े से तुम नावाकिफ़ हो, इसलिए इस चीज़ को तुम महसूस नहीं कर सकते। लिहाजा तुम्हें मैं नहीं बता पाऊँगा कि ये खर्च करने के बावजूद भी मुझे कितनी खुशी है। और मैं सच कहता हूँ, अगर मैं यमन का बादशाह होता, मैं मुल्क यमन का बादशाह होता और मुझसे उमैया बिन खलफ कहता कि तुम्हारी यमन की बादशाहत मुझे दे दो, ये ग़ुलाम के बस, तो मैं बादशाह दे देता और मैं ख़रीद लेता ग़ुलाम को और हज़रत बिलाल हबशी को लेकर रसूल पाक की बारगाह में पेश कर देता। तो दंग रह गए हज़रत अब्बास ये सुनकर, और बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वो ले लिए। तो उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाना चाहता हूँ, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम से मैं दीदार करना चाहता हूँ। बेकरार हो गए और उनकी पीठ पूरी झुलसी हुई थी, पीठ जल गई थी, और जलने के बाद भी ये हुआ था कि उसमें से जो है पीठ जलने के बाद जो अंगार रख दिया गया था पीठ के ऊपर, पलटा कर उन्हें अंगार रखा गया था, वो जिल्द जलने के बाद उसमें से चर्बी निकल कर आई, वो चर्बी लगकर अंगार बुझ गए, इतना ज़्यादा उनको तकलीफ पहुंची थी। और बड़ा सा धब्बा बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु की पीठ पर था। तो अभी फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस्लाम कबूल नहीं किया था, उस दौर में इस्लाम कबूल किया था हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु। तो उसके बाद उन्हें लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जाना चाहते हैं, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि नहीं बिलाल, अभी तुम पहले मेरे साथ चलो, उसके बाद मैं तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाता हूँ। वो तो तुम्हें याद करके रोते हैं, वो तो तुम्हारी कैफियत पर रोते हैं और तुम्हें इस हालत में देखेंगे तो और गमगीन होंगे, लिहाजा मैं तुम्हें अभी पहले अपने घर ले जाता हूँ। अपने घर ले गए, ले जाने के बाद फिर उनका मुँह धुलाया, चेहरा साफ किया और फिर उन्हें लिबास तब्दील किया, नया लिबास पहनवाया, सुथरा किया और उसके बाद उन्हें कुछ खिलाया और कहा कि एक वादा करो कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर रोओगे नहीं, तुम रोओगे तो मेरे आका को भी गम होगा और वो भी रोएंगे, लिहाजा तुम अब वहाँ पर जाने के बाद रोना नहीं है, बिल्कुल तुम इत्मीनान के साथ वहाँ पर रहना। इस चीज़ के लिए पाबंद करते हुए हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल हबशी का हाथ पकड़ा। अब ये दोनों के दोनों चलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस पर हाजिर आए, दस्तक दी, आवाज़ दी, अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने इजाज़त मरहमत फरमाई। तो
دونوں حاضر ہوئے. بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو پہلے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. دیکھنا ہی تھا, بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے فوری سے نگاہیں نیچے کر لی. ان کو رونا آ رہا تھا. وہ دیکھتے ہی انہیں اندر سے غم شروع ہو رہا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو غم کے مارے انہوں نے فوری سے آنکھیں بند کی, نگاہیں نیچے کر لی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور پھر قریب بلایا اور بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور پھر آواز دی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے. خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ کچھ کھانے کے لیے اگر ہو تو بھیجے. تو انہوں نے ایک برتن کے اندر ایک بڑا سا کٹورا تھا, اس کٹورے میں کھجور ڈال کر انہیں بھیجے. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور لا کر رکھے گئے ہیں اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کھجور اٹھا کر ان کے سامنے رکھ رہے تھے. اس کے سامنے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر, تم نے جب انہیں خریدا تو کچھ مال میرا بھی ملا لیا ہوتا, کچھ مال میرا بھی اس میں ملا لیا ہوتا کہ اب بلال حبشی کو تم آزاد کرا رہے تھے, ان کو جب خرید رہے تھے, اور فرمایا کہ تم نے تو ان کی خدمت کی, اب میں ان کے لیے کچھ کرتا ہوں. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کٹورا ہٹا کر ان کے سامنے رکھنے نہیں دیا. وہ کھجور کا کٹورا خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بلال حبشی کے سامنے رکھا, اور رکھنے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجوروں کو ٹٹول کر نرم کھجوروں کو سامنے رکھا اور سخت کھجوروں کو بازو رکھ دیا. یا بلال کھائیں گے تو اس میں سے نرم کھجور ہو. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کھجور کے اوپر جو چھلکا ہوتا تھا اس چھلکے کو باریکی سے ہٹایا. ہٹانے کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کھجور کو کھول کر اس کے اندر سے گٹلیاں نکال کر بازو ڈالی. وہ دیکھنا تھا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے رہا نہیں گیا کہ غلام کے ساتھ کبھی کسی نے ایسا سلوک ہی نہیں کیا, کسی نے کبھی ایسا سلوک ہی نہیں کیا. اور یہ کیسے آقا ہے جو ایسا سلوک کرتے ہیں ایک غلام کے ساتھ کہ اس کو اپنے ہاتھ سے سامنے رکھتے ہیں برتن, اور اس کے اندر سے پھر نرم جو ہے میوہ وہ سامنے لاتے ہیں, سخت میوہ ہٹا دیتے ہیں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے اوپر کا چھلکا بھی ہٹاتے ہیں کہ مطلب چاپنے میں تکلیف نہ ہو, نرمی ہو, کہ پھر گٹلی بھی جو ہے منہ سے نکالنے کی حاجت نہ ہو. گٹلی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نکال کر حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کھجور پیش کرتے ہیں. تو اتنا زیادہ عزت جنہوں نے دی وہ ذات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اسلام لانے سے پہلے کیا اوقات تھی, کیا وقت تھی, غلاموں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. جانور کی طرح انہیں مارا جاتا, ذبح کیا جاتا, ان پر بوجھ ڈالا جاتا, تب بھی ان کی کوئی اوقات نہیں, کوئی پوچھنے والا نہ ہوتا. لیکن یہاں یہ مقام اور یہ مرتبہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں عزتوں سے, شان اور عظمت کے ساتھ ایسے نواز دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں کچھ کام میرے لیے کیا ہوگا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بلال کی ڈیوٹی کیا رہے گی, اور خود وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں خالی تو نہیں رہتا, میں بہت ہی محنتی انسان ہوں, میں بہت ہی زیادہ کام کرنے والا آدمی ہوں, آپ مجھے کوئی نہ کوئی کام بتائیں تو میں کام کروں. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام دیا. ارشاد فرمایا تمہارا کام یہ ہے کہ تم ہمیشہ میرے گھر کے پاس ہی رہنا ہے. کیا کام دیا اللہ کے نبی علیہ السلام. بلال حبشی رضی اللہ عنہ, خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 4 بیٹیاں ہیں, صاحبزادیاں ہیں, اور 2 شہزادے ہیں, تو ان کی خدمت, گھر کے اندر جو کام کرنا رہتا ہے وہ خدمت کا کام انہیں ملا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی ہے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ, وہ بالکل کم سن ہے, تو انہیں گود میں اٹھایا کرتے ہیں بلال حبشی رضی اللہ عنہ. فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کو گود میں لے کر پھرنا اور انہیں جو ہے ان کی خدمت کرنا, انہیں ان کے ساتھ رہنا خادم کے طور پر, یہ کام جو عظمت والا ملا تھا وہ ذات حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ہے. جیسے کوئی پرسنل سیکریٹری سمجھ لیں آج کے دور سے, جو گھریلو کام کے اندر رہتا, جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کوئی بھی آ جاتے ملاقات کے لیے, تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو کھانا کھلانے میں اس میں وقت بہت زیادہ لگ جاتا. تو یہ پورا کام جو جا کر اناج خرید کے لے کے آنا ہے, بازار جا کے لے کے آنا ہے, سودا خرید کے لانا ہے, دودھ دھو کر جانور کے نکالنا ہے, یہ پورے کام جتنے بھی کرنے ہوتے تھے یہ سارے کام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لیا کرتے تھے. ایک مرتبہ درود پاک بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی گئی, اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام کیا کرتے تھے, آپ کی صاحبزادیوں کی خدمت کرنا. اور اس وقت میں بھی پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی. پردے کی آیات جو ہے کہ مرد آدمی کو سے پردہ کرے عورتیں, یہ آیات شروع میں قرآن کے اندر ابھی نازل نہیں ہوئی تھی. اس وقت پردے کا نظام نہیں تھا, بعد میں پھر یہ پردے کا نظام اسلام کے اندر آیا.
اس سے پہلے کا واقعہ بیان کر رہا ہوں میں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہنا, جو بھی وفد وغیرہ آ جاتا, کوئی بھی ملاقات کے لیے آ جاتے گھر کے اندر, تو انہیں کھانا کھلا دینا, انہیں دودھ دینا, اونٹوں کے پاس سے اونٹوں کا دودھ نتھارنا, بکریوں کا دودھ نتھار کر برتن میں جمع کرنا, یہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کیا کرتے تھے, وہ کام اب آپ کے گھر کا خود بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر لیا کرتے تھے. اس طرح سے ان کی خدمت کا کام تھا, اور یہیں سے اسلام کے اندر آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہوئی. اور اس کے بعد حضرت ارقم رضی اللہ عنہ, ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت سیدنا ارقم ہے. تو ان کا جو گھر تھا وہ صفا کے پاس تھا. آپ میں سے جنہوں نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے, جنہوں نے کعبہ معظمہ کو دیکھا ہے, وہ جانتے ہیں کہ کعبے کے بالکل قریب میں دو بڑے بڑے پہاڑ, ایک کا نام صفا, ایک کا نام مروہ. تو صفا جو پہاڑ ہے, اس پہاڑ کے پاس ہی ایک گھر تھا. وہ پہاڑ ذرا اونچائی پہ تھا, اب تو اس کو پورا پہاڑ کو کاٹ کر ایک 4 انچ کا اتنا 4 فٹ کا اتنا رکھ دیا ہے, اس پر بھی موم بالکل بچھا دیا گیا ہے نرم. لیکن اس وقت میں جب یہ اونچا سا پہاڑ تھا, تو اس پہاڑی کے پاس میں ایک گھر تھا حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا. وہ سب سے پہلا مدرسہ ہے, دین اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام درس دیا کرتے, پڑھایا کرتے, وہ حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کا گھر ہے. کیونکہ وہ چونکہ بلندی پر تھا, اونچائی پر تھا, اس لیے کوئی بھی حملہ کرنے کے لیے مشرکین نہیں آ سکتے تھے جلدی. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی جگہ کا انتخاب کیا. اب وہاں پر رہ کر دین اسلام کا کام کرنا, لوگوں کو قرآن کی آیات سکھانا, نماز کا طریقہ سکھانا, اسلام کیا ہے, توحید کی کیا حاجتیں ہیں, توحید کے کیا مطالب ہوتے ہیں, یہ تمام چیزوں کو سکھانے کا کام دارالارقم میں ہوا کرتا تھا. تو دارالارقم پر کبھی بھی حملہ ہو سکتا مشرکین کی طرف سے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام دارالارقم آیا جایا کرتے تھے اپنے کاشان اقدس سے. تو وہاں پر کعبہ معظمہ سے جب صفا مروہ جو دونوں پہاڑ کے بیچ کا راستہ ہے, جہاں پر آدمی عمرہ کرتے وقت سعی کرتا ہے, صحیح کرتے نا طواف کعبہ کے بعد, صحیح کا مطلب کوشش کرنا, جد و جہد کرنا. تو وہاں پر ایک دروازہ ہے, وہ دروازے کا نام ہے باب السلام. کیا نام ہے؟ باب السلام. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو گھر ہے کعبہ معظمہ میں, اب وہ گھر کو مکہ المکرمہ مکتبہ اس طرح سے بنا دیا ہے. یہ سعودی جو نجدی گورنمنٹ ہے, انہوں نے اس طرح سے بنایا ہے. تو وہ جو بلڈنگ ہے, وہی بلڈنگ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اس وقت میں کاشان اقدس تھا. اللہ کے نبی وہاں سے جب کعبہ معظمہ کی طرف آتے, تو جو دروازے سے آتے تھے, وہ دروازے کا نام کیا ہے؟ باب السلام. تو آپ کو جب بھی نصیب ہو کعبہ معظمہ جانا, جب عمرے کو جائے, تو ایک مرتبہ وہ دروازے سے کعبے کی طرف ضرور آئیے, کیونکہ یہ سنت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی. ہمیشہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیشہ اکثر اسی دروازے سے کعبے کی طرف آیا کرتے تھے. تو وہ دروازہ ہے, ہم جب عمرے پر گئے تھے تو ہم نے ڈھونڈا, ارے باب السلام کا ہے. وہ دروازے کو ڈھونڈا, 3-4 دروازے کافی پھرنے کا پھر نظر آ گیا, ہاں یہ ہے باب السلام. تو ہم وہ دروازے میں سے 1-2 مرتبہ اندر باہر میں کہ ہم یہی راستہ ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام اس راستے سے گزرتے تھے کعبے کی طرف آنے کے لیے. تو بہرحال جو دارالارقم کے پاس جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آتے, تو اپنے ساتھ ایک برچھی لے کر آتے تھے, ایک نیزہ ہوتا نا, نیزہ لے کر آتے تھے, اور وہ نیزے کے ساتھ چلا کرتے تھے, کیونکہ شریر تھے بہت زیادہ مکہ کے لوگ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھپتیاں کستے, جادوگر کہا کرتے تھے, شاعر بول کے کہا کرتے تھے, نجومی کہتے تھے, کاہن کہتے تھے, اور مجنون کہا کرتے تھے. اس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہتے تھے. مکے کے مشرکین برا بھلا کہتے تھے. تو اس سے پہلے کے بھی نبیوں کو ستایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کو بھی جادوگر کہا جاتا تھا, کاہن کہا جاتا تھا, شاعر کہا جاتا تھا, ان پر بھی صحیفے نازل ہوتے تھے, تو یہ تو شاعری کرتے ہیں مل کے کہا جاتا تھا. مجنون کہتے تھے, انہیں بھی پتھر مارا جاتا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جو ستایا کرتے تھے مشرکین, جو ایذا دیا کرتے تھے, تو ان لوگوں کی شرارتوں کو روکنے کے لیے ہاتھ میں اگر نیزہ ہو تو ڈریں گے کہ نیزے سے کہیں مار نہ دے, اس لیے حضرت بلال حبشی نے نیزہ مانگا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں نیزہ دیا. تو وہ نیزہ لے کر چلا کرتے تھے آگے آگے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے آگے چلا کرتے تھے. اس طرح سے بلال حبشی رضی اللہ عنہ, اور پھر بلال حبشی رضی اللہ عنہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ سے جو مکان میں تعلیم اور تربیت ہوتی تھی مسلمانوں کی, تو دروازے کے پاس نیزہ لے کر ٹھہرتے تھے. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے بلال تم نیزہ لے کر باہر کیوں ٹھہرتے ہو؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کوئی شرارتی کافر اندر ہمت نہ کرے داخل ہونے کی, اور وہ آئے گا تو میں اسے چھوڑوں گا بھی نہیں, اس لیے میں یہاں پر ٹھہرتا ہوں تاکہ اندر تعلیم اور تربیت نظام بالکل اچھے طریقے سے ہو سکے. تو اس طرح سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکورٹی گارڈ کی طرح ہمیشہ خدمت پر معمور رہتے. یہ حبشی تھے, اور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کا موقع آیا, جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم لوگ یہ شہر چھوڑ کر چلے جاؤ, کیونکہ یہاں پر مار دھاڑ ہے, قتل و غارت گری ہے, یہاں پر رہنا نہیں ہے, یہ شہر مکہ چھوڑ دو, چلے جاؤ. تو جہاں پر ظلم ہو, میرا بیان اس وقت فیس بک پر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, اور اگر لوگ شیئر کریں گے آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ اور بڑی تعداد میں دیکھیں گے, لوگ شیئر کر دیجیے, ابھی کر دیجیے.
تو میں عرض کر رہا تھا تمہیں یہ کہ جب کسی شہر میں، کسی صوبے میں، کسی علاقے میں مشرکین اگر ظلم کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، مسلمانوں کو اپنی جانوں کا خطرہ ہے، ان کی مسجدوں کا خطرہ ہے، ان کے عبادت خانوں کا خطرہ ہے، اگر عیدگاہ کو گرائے جانے کا خطرہ ہے، مسلمانوں کی جان مال املاک کا خطرہ ہے، بچیوں کی آبرو کا خطرہ ہے، تو اس وقت میں ہجرت کرنا سنت ہو جاتا ہے۔ ہجرت کرنا ہمیشہ تو سنت ہے، لیکن جن پر ہجرت کرنا لازم آ جاتا ہے ان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں کریں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر مسلمان کا خون بہہ سکتا ہے۔ تو ایسے گاؤں میں اگر کوئی ہے، ایسے قصبے میں اگر ہندوستان کی کوئی ہے جن کی جان کو، املاک کو، بچیوں کی آبرو کو خطرہ ہے، تو انہیں وہ بستی، وہ علاقہ، وہ گاؤں چھوڑ کر شہروں کی طرف آ جانا چاہیے۔ جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے وہاں پر آ جانا چاہیے۔ اگر وہ نہیں آتے ہیں تو پھر وہ گناہ گار ہے اللہ کے نزدیک کہ کیوں نہیں آئے؟ نہیں، ہم مسجد کی حفاظت کے لیے تھے۔ تو آپ کو کس نے کہا تھا کہ مسجد کی حفاظت کریں؟ آپ اپنی جان کی حفاظت کریں۔ مسجد کو تو مسلمانوں نے بنایا ہے، آپ کی جان کی حفاظت ہوگی تو مسجدیں اور بن جائیں گی، آپ کی اولاد اور 4 مسجدیں بنا دے گی، تو آپ کی جان زیادہ قیمتی ہے۔ مسلمان کا ایمان بہت اہم ہے۔ مومن کا جو دل ہے وہ پاک دل ہے، وہ دل کا مقام، مومن کے دل کا مرتبہ یہ اللہ کے گھر سے بھی بڑا ہے۔ تو اللہ کے گھر کو توڑنا الگ چیز ہے، مومن کا دل توڑنا اس سے بھی برا اور خراب ہے۔ تو مومنوں کے دلوں کی حفاظت ہو، مومن کی جان کی حفاظت ہو۔ تو اگر کہیں ایسا معاملہ ہو کہ ہماری مسجدوں کو خطرہ ہے، ہماری جانوں کو خطرہ ہے، اگر ہم چلے جائیں گے تو مسجد شہید ہو جائے گی، تو چھوڑ دیں مسجد اور آپ سب سے پہلے ایک سیف علاقے میں آ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے یہ نہیں فرمایا کہ تم کعبے کی حفاظت کے لیے مکہ میں ٹھہرو۔ دیکھو آپ دلیل دیکھ لو، کعبے کی حفاظت کے لیے مکہ میں ٹھہرو یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ تم شہر مکہ کو چھوڑ دو اور مدینہ ہجرت کرو۔ یہ ہے اسلام۔ مسلمان کو سب سے پہلے اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے، تو وہ پہلے وہاں۔ اب اگر کوئی کہے گا کہ عیدگاہ چلے جائے گا، ارے مکہ مکرمہ کے اندر کعبہ معظمہ کو چھوڑ دیا، مشرکین کے حوالے کیا، حجر اسود کو چھوڑ دیا، حتیم کا دائرہ چھوڑ دیا، صفا چھوڑ دیا، مروہ چھوڑ دیا، اور کعبہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے نبی علیہ السلام۔ مشرکین ہیں وہاں پر، اور مومنوں کو حکم دیا، وہ 18 کی تعداد تھی، اور بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تم ان سب کو لے کر مدینہ چلے جاؤ اور میں آ کر پھر ملاقات کروں گا مدینے میں۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کو لے کر، گھر والوں کو لے کر، اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ والوں کو، گھر والوں کو لے کر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی اور وہ چلے گئے مدینہ منورہ۔ جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو وہاں پر دیگر صحابہ جو ہے اپنے اپنے گھروں میں جا کے چلے گئے کہ کہاں ٹھہرنا ہے، کہاں رہائش ہے، لیکن ایک ذات تھی، وہ صبح ہوتی آ کر مدینے کے دروازے پر ٹھہر جاتی، شام تک انتظار کرتی اور شام ہونے کے بعد پھر واپس جاتی۔ وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ روزانہ صبح میں آ کے مدینے کے دروازے پر ٹھہر جاتے کہ قافلہ آ جائے گا، رسول پاک کا آ جائے گا، کل آئے گا، آ جائے گا، روزانہ انتظار، بے نہایت تڑپ کر انتظار کرتے تھے، دروازے پر آ کر کھڑے جاتے تھے۔ وہ ذات بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ہے، اور اتنا زیادہ بے چینی سے انتظار کرتے کہ کب نبی کا قافلہ آئے گا۔ نبی نے تو فرمایا تھا کہ آئیں گے، شہر مکہ چھوڑ کر میں آ رہا ہوں، تو اللہ کے نبی ابھی تک نہیں آئے۔ وہ روزانہ صبح آتے، دروازے میں کھڑے رہتے، پورا دن ڈھل جاتا، شام ہو جاتی، سورج غروب ہوتا، وہ غم کے ساتھ پھر واپس اپنے رہائش پر چلے جاتے کہ اللہ کے نبی آج بھی نہیں آئے۔ اور اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ تم بھی ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے ہیں، تو ہر کوئی رات میں چھپ کر ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر غائب ہو جاتے تھے مدینہ۔ جان کا خطرہ تھا، مشرکین طاقت میں تھے، ہتھیار تھا، مال تھا، حکومت تھی، پیسہ تھا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، آپ ہند کے واسی ہیں، آپ بہت کچھ اچھے طریقے سے ان حالات کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے کیسے یہ تو آپ پھر بھی بڑے شہر حیدرآباد میں رہتے ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے۔ بعض بستیاں ہوتی ہیں جس میں مسلمانوں کی آبادی کم ہوتی ہے، بعض بستیاں ہوتی ہیں جہاں پر زیادہ ہوتی ہے شہر حیدرآباد میں، اس میں بھی آپ کو اندازے ہو جاتے ہیں بستیوں کو دیکھ کر، علاقوں کو دیکھ کر کہ کہاں پر کیسے حالات ہوتے ہیں، کون سے تہوار پر، کون سے عید موقعوں پر کیسے کیسے حالات ہوتے ہیں، چورستوں پر کیا ہوتا ہے، گلیوں میں کیا ہوتا ہے، اور اندرونی علاقوں میں کیا ہوتا ہے، مین روڈ ہے اور یہاں پر برج ہے، یہاں پر ایسا ہوتا ہے، اندر کے علاقے میں چلے گئے جہاں پر آبادیاں ہماری نہیں ہیں وہاں پر کیسا ہوتا ہے۔ ان چیزوں کا آپ تقابل کر سکتے ہیں، آپ سب سمجھدار ہیں۔ تو ایسے ہی جس چیز کو اندازہ لگائے آپ ہی کے ملک کے دوسرے علاقے کے اندر، ہمارے ملک کے دوسرے علاقوں میں جہاں پر آبادیاں بہت کم ہیں مسلمانوں کی، وہاں پر اور زیادہ خطرات ہوتے ہیں۔ تو وہ جگہ پر غور کریں جہاں پر اسلام شروع ہو رہا ہے، پنپ رہا ہے، اور وہ لوگ بالکل برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ مکے کے مشرکین اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اسلام کے ماننے والوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، وہ بے انتہا جابر بنے ہوئے ہیں۔ اور اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک ایک کر کے صحابہ کو حکم کریں گے شہر مکہ چھوڑ دو، ہجرت کرو، مدینہ جاؤ، کیونکہ مدینے سے لوگ آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام جب پھیلانا شروع کیا تو مینا کی وادی میں، عرفات کے میدان میں جب لوگ مدینے سے آیا کرتے تھے وہ کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے، وہ اسلام قبول کیا ہوا تھے۔ تو اس طرح حج کے موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے خیمے خیمے پر دستک دے کر دعوت کا کام کیا، ایک ایک خیمے پر جا کر
اتنا تعداد میں لوگ اسلام جو قبول کرے تھے وہ مدینے میں تھے. ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کو ہجرت نہیں فرمائی ہے, لیکن صحابہ وہاں پر پہنچے تھے اور انہوں نے جا کر وہاں پر دعوت اور تبلیغ کا کام کیا اور لوگوں کو لا کر بیعت کرواتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام انہیں داخل اسلام کرتے تھے. اس طرح کا سلسلہ تھا. اور پھر صحابہ جب جانے لگے تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلال حبشی کو 18 صحابہ اور صحابیات کے ساتھ میں بھیج دیا, وہ پہنچے. پھر دیگر صحابہ کو بھیجا. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اب تم بھی یہاں سے ہجرت کر کے چلے جاؤ. تو جیسے سب چھپ کر جاتے تھے ویسا فاروق اعظم چھپ کر نہیں گئے, بلکہ وہ گھوڑے پر سوار اور اعلان کرتے ہوئے شہر میں پھر رہے تھے, تلوار لے کر پھر رہے مکہ میں کہ میں ہجرت کے لیے کر رہا ہوں, میں مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ جا رہا ہوں. کسی کے ماں نے اگر دم ہے کسی کے پاس کہ ایسا بچہ جنا ہے تو وہ میرے سامنے آؤ, مجھ سے مقابلہ کرے. اگر کوئی میرے سامنے آئے گا تو میں اس کو قتل کروں گا, اس کی بیوی کو بیوہ کروں گا, اس کے بچوں کو یتیم کروں گا, اور میری ہجرت کو کوئی روک نہیں سکتا. میں اعلان کر کے جا رہا ہوں. یہ اس طرح سے اعلان کر کے اگر کوئی جاتے ہیں تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں, انہوں نے مکے کی گلیوں میں پھر کر اعلان کرنے کے بعد کوئی مشرک ان کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا. بولا کہ ان سے کچھ بات کروں گا یہ حملہ ہی کر دیں گے میرے اوپر. لہٰذا ان کا ایک روب تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جلالی مزاج کے تھے, طبیعتاً وہ بڑے مزاج کیسے سخت مزاج کے تھے, جلالی مزاج کے تھے, اور شدت تھی ان کے اندر بہت زیادہ. شدت پسند جیسا کہتے ہیں نا, آج بھی لوگ کہتے ہیں, کس کو کہتے ہیں, امام احمد رضا کو کہتے ہیں کہ بڑے شدت پسند ہے. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو کیا کہیں, ان کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی بہت زیادہ شدت کی محبت رسول میں ہونا بھی چاہیے, یہ ایمان کا تقاضا بھی ہے. تو بہرحال تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کے لیے بھیجایا. وہاں پر جب گئے تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا اور پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب آ رہے ہیں؟ کہا کہ القریب وہ بھی آ رہے ہیں. یہ سن کر انہیں اور اطمینان ہوا. اس کے بعد سلسلہ ویسے چلتا رہا, روز آ جانا اور پھر دن پورا ختم ہونا, سورج ڈھلنے کے بعد غروب آفتاب کے بعد وہ اپنے مکان کو واپس جاتے تھے. اس طرح کا ان کا سلسلہ تھا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ہجرت کی اور شہر مکہ کو چھوڑا. رات کا ایک حصہ تھا, تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اطراف سے ظالموں نے گھیر لیا, گھر کو گھیر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات کے اس حصے میں آپ اپنا گھر چھوڑ کر جانا ہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے چلے گئے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے کاشان اقدس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے حصے میں اپنے گھر سے نکلے اور نکل کر دروازہ کھولا اور حضرت سیدنا بلال حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بستر پر سلایا. اس وقت میں جب کہ جان کا خطرہ ہے, بستر پر کوئی بھی حملہ کرے گا کہ یہ بستر نبی کا بستر ہے, کوئی بھی جان سے مار دینا چاہ رہا نبی کو, اور ایک قبیلے کا ایک آدمی اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر گھر کے اطراف میں گھوم رہا ہے. یہ بہت ہی بھاری دن تھا. یہ ہجرت کی رات تھی. اللہ کے نبی علیہ السلام شہر مکہ کو چھوڑ رہے, ہجرت کر رہے ہیں. ہجرت کا مطلب مائگریشن, دیٹ از کالڈ مائگریشن, یعنی ایک جگہ سے دوسری طرف کی طرف مائگریٹ کر جانا, ہجرت کر جانا. تو شہر مکہ کو چھوڑ کر مدینے کی طرف مائگریشن کر رہے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام. تو اس رات میں جب بڑی بھاری رات ہے, بستر پر ظالم قاتل حملہ کریں گے اور نبی سمجھ کر قتل کر دیں گے. اس وقت میں جنہیں سلایا گیا وزاد حضرت سیدنا مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ الکریم کی, اور آپ بستر پر ہیں اور آرام سے سو رہے ہیں, جبکہ وہ بستر پر سونا بہت مشکل کام ہے کیونکہ خطرہ ہے جان کا. تو پوچھا گیا کہ حضرت سیدنا مولا کائنات سے کہ آپ کو بستر پر کیسے نیند آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہر رات سے زیادہ اچھی نیند آئی, کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جو مال دے رہا ہوں, یہ مال جس کی امانتیں ہیں مکہ میں, کسی نے سونا, کسی نے کپڑا, کسی نے لندا, کسی نے جو بھی سامان لگایا, کوئی مہنگے تیل رکھاتے تھے, کوئی کچھ پھل رکھاتے تھے. تو امانتیں اللہ کے نبی علیہ السلام کو چونکہ امین مانتے تھے تو لوگ لا کر امانتیں رکھتے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو جتنی امانتیں تھیں وہ ساری امانتیں حضرت سیدنا مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا اور فرمایا کہ یہ امانتیں اب لوٹا دینا, دوسرے دن صبح میں لوگوں کو لوٹا دینا اور پھر مدینہ آنا. تو پھر مولا کائنات نے فرمایا کہ جب مجھ سے یہ فرمایا صبح میں یہ امانتیں لوٹانا ہے تو رات میں موت ہی کیسے آئے گی مجھے؟ کہہ دیجیے سبحان اللہ. یہ ایمان اور یہ یقین دیکھیے حضرت مولا کائنات کا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امانتیں صبح میں لوٹا دینا ہے, تو پھر رات میں موت ہی نہیں آئے گی. کیسے موت آئے گی؟ صبح میں تو امانتیں لوٹانے کا حکم ہے. پھر فرمایا اس کے بعد مدینے آ جانا. تو جب کہہ دیا ہے کہ یہ سب اتنی ہے تو میری لائف رات میں ہے ہی ہے, اور پھر یہاں کا ختم ہونا بھی نہیں ہے مکے میں, پھر مجھے کیسے بھی مدینہ پہنچنا ہے. یہ ایمان تھا صحابہ کرام کا, مولا کائنات کا ایمان تو افضل ترین ایمان ہے. تو اس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو اپنے بستر پر لٹایا اور دروازہ کھولا, اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مٹی اٹھا کر سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی طرف پھینکی. اور وہ لوگ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے شہر مکہ کے نہیں, عرب کے الگ الگ قبیلے کے دار الندوہ بول کے ایک جگہ, وہاں میٹنگ ہوئی.
उस मीटिंग में पूरे लोग बैठे, शैतान भी आया उसके अंदर। शैतान भी एक अच्छा सा लिबास पहन लिया, सफ़ेद लिबास पहनकर ऐसा दीनदार बनकर आया। और जब उसे पूछे लोग कि तुम कौन है, तो कहा कि मैं अमीर नजद हूँ। क्या कहा? हाँ, मैं शेखुल नजद हूँ। तो ये नजदी उसको नाम पसंद आया, नजद का नाम उसको पसंद आया। आज के इलाके से देखेंगे तो ये जो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जो पैदा हुआ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन, जिसका नाम मोहम्मद था लेकिन उसके बाप का नाम अब्दुल वहाब था, उस वजह से लोग वहाबी कहते हैं। वहाबी उस आदमी का नाम नहीं था जिसने वहाबियत को शुरू किया, वहाबियत को शुरू करने वाले का नाम मोहम्मद था, लेकिन उसके बाप का नाम चूंकि अब्दुल वहाब था तो मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब था। तो अब कैसा इसको मोहम्मद ही कहेंगे, ये आदमी को मोहम्मद ही कहेंगे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए क्या किए, वहाबी जो मजहब शुरू हुआ, नया फिरका जो शुरू हुआ, उसको उसके बाप की तरफ निस्बत कर दी मुसलमानों ने, और उसको अब्दुल वहाब का बेटा है इसलिए वो मजहब को फिरके को वहाबी फिरका कहने लगे। तो वहाबिज़म जो शुरू हुआ वो नजद से शुरू हुआ। नजद इसको कहते हैं, नजद कहते हैं उभार को, जैसे नजदान कहते हैं, तो नजदान यानी उभरी हुई चीज़ें। तो नजद वो पहाड़ी इलाके, ऊंचे ऊंचे पहाड़ी टीले इलाके, ये कौन से इलाके हैं जिसके लिए अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं इनके लिए दुआ नहीं करता, यहाँ से शैतान की सींग निकलेगी, नजद के लोग ये शैतानी सींग होगी, ये नजदी लोग निकलेंगे क़यामत से पहले। जैसे सींग निकलती है, जानवर की सींग कैसे सबसे ऊपर को होती है, तो नजद से सींग निकलेगी आखिर ज़माने में। वो यही है मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब का फितना, जिसको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो ये वो फितना है, उसी जगह को उसने पसंद किया। ये अल-गज़िम है, अल-क़ुबर है, ये दम्माम का इलाका कहता है, रियाद का इलाका कहता है, ये पूरा इलाका नजद का कहलाता है। ये जो अरब शरीफ है, अरब शरीफ के दो इलाके होते हैं, एक इलाके को पूरा मिलाकर कहते हैं नजद, क्या कहते हैं? नजद। दूसरे इलाके को पूरा मिलाकर कहते हैं हिजाज, क्या कहते हैं? HIJAZ, हिजाज। क्या कहते हैं? हिजाज। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम क्या है? हिजाजी। क्या है? हिजाजी। हिजाजी। फिर हिजाजी में क्या है? मक्का मुकरमा में पैदा हुए इसलिए क्या कहेंगे? मक्की। फिर मदीना मुंतकिल हुए इसलिए क्या कहेंगे? मदनी। तो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम हिजाजी है, मक्की है, मदनी है, अरबी है। पहले तो अरब के इलाके के हिसाब से अरबी है, फिर उसके अंदर अरबी में क्या है? नजदी नहीं है, हिजाजी है। फिर हिजाजी में क्या है? मक्की है, मदनी है, फिर कुरैशी है क्योंकि कुरैश कबीले से, फिर अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में से मुत्तलिबी है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम का इस तरह से सिलसिला जाता है। तो बहरहाल मैं अर्ज़ कर रहा था, तो वो लोग जो वहाँ पर जमा हुए, हर कबीले का एक एक आदमी तलवार लेकर ठहरा था और वो सब चाहते थे कि हम यकबार भी हमला कर कर ये नूर मोहम्मदिया को हम बुझा देंगे, अल्लाह के रसूल को कत्ल कर देंगे। इस नीयत के साथ हिजरत की रात ये सफ़र के महीने में हुई। हिजरत कब कौन से महीने में हुई? सफ़र, माह सफ़र मुज़फ़्फ़र में अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने हिजरत फरमाई। सफ़र का महीना, ये तो मुहर्रम का महीना है, इसके बाद का सफ़र का महीना है। सफ़र के महीने में दो चीज़ें अहम तरीन थी, एक हिजरत, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने शहर मक्का को छोड़कर मदीना तशरीफ़ ले गए। दूसरा जिहाद का हुक्म, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया, उससे पहले मुशरिकीन से लड़ने का हुक्म नहीं था। उससे पहले मुशरिकीन अगर हमला करते तो वहाँ पर नरमी बरतते थे मक्का मुकरमा में, लेकिन मदीना जो मुंतकिल हो गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की नई आयतें नाज़िल हुई, जब जालिम तुम्हें मारना चाहे तो तुम भी मारो, जब वो कत्ल करना चाहे तो तुम भी उन्हें कत्ल करो। तीर का जवाब तीर से, तलवार का जवाब तलवार से, आँख का बदला आँख, सर का बदला सर। ये जो आयतें हैं ये सारे के सारे अहकामात जो नाजिल हुए ये बाद में मदीने मुनव्वरा की आयतें हैं, उससे पहले के अहकामात जुदा गाना थे। बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अरब के हर कबीले का आदमी कत्ल करना चाहता था ताकि एक कबीला कुरैश सारे लोगों के साथ नहीं लड़ सकता है। ये नजदी जो शेख था उसका ये मशवरा था, उस मशवरे पर सारे लोगों ने अमल करते हुए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का घेराव कर लिया घर का, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की आयतें पढ़ते हुए दरवाज़ा खोले और मिट्टी उन पर फेंकी। तो सीधा कौर को क्या है, नज़र क्या देंगे? वो नज़र उन्हें क्या है? वो शयातीन खड़े थे तलवारें लेकर अलग अलग कबीले के, उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र ही नहीं है। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का हाथ पकड़े, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से तन्हा तशरीफ़ ले आए और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह उनके घर पर तशरीफ़ लाए, आकर दरवाजे पर दस्तक दी और वो लोग वहीं तक फिर रहे। दरवाज़ा खुला, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और वो वहीं खड़े कर देख रहे हैं, उन्हें दिख ही नहीं रहा है। और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम उन्हीं के दरमियान में से चले गए। तो जो कहते हैं ना कि अरे नबी तुम्हारे पास आते हैं तो फिर कैसे मालूम होता है आते हैं जाते हैं, नज़र ही नहीं आते। तो जिसको नज़र आना है उनको नज़र आते हैं। वो ज़ात है गौसे आज़म जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महफिल में नज़र आते हैं, वो गरीब नवाज की ज़ात होती है जिन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। एक मरतबा जलसा चल रहा है, बयान चल रहा है, उस बयान के अंदर बयान करते करते खड़े हो गए गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला, तो सब परेशान हो गए, मजमा भी खड़ा हो गया, शेख हमारे पीर मुर्शिद खड़े हो गए, शेख खड़े हैं, सब के सब ठहर गए अदब से।
اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جو بتایا غوث پاک کے اس وقت محفل میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفس تشریف لائے، اس کے تعظیم میں انہوں نے کھڑے ہو گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالک و مختار بنایا، انہیں اختیار دیا ہے، وہ جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ اختیار دیا ہے. تو یہ اختیارات مصطفیٰ ہے، نبی کو دیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے. تو اس طرح کی چیزیں. تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے ہیں، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کاشان اقدس پر، ان کے مکان پر شرف بخشا تشریف لائے. جیسے ہی دستک دی انہوں نے سب سے پہلے دروازہ بہت جلدی کھول دیا. پوچھا کہ اتنا جلدی دروازہ کھول دیا؟ تو عرض کیا کہ رسول اللہ اس لیے کہ میں یہیں پر سویا کرتا تھا دروازے سے ٹیک لگا کر. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے گھر پر رات کے حصے میں آؤں گا. تو یا رسول اللہ جب سے آپ نے فرمایا اس رات سے کبھی ابوبکر نے بستر سے ٹیک لگا کر نہیں سویا کہ کب نبی کا دروازے پر دستک ہو اور مجھے اٹھنے میں تاخیر نہ ہو جائے. یہ محبت ابو بکر ہے. اس طرح سے پھر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 2 اونٹنیاں پیش کی. وہ اونٹنیوں میں سے لال رنگ کی اونٹنیاں تھی جس کا پیٹ اندر دبا ہوا ہوتا ہے. ایک سفید رنگ کی اونٹنی ہوتی ہے، اس کی قیمت کم ہوتی ہے. کالے رنگ کی اونٹنی ہوتی ہے، اس کی قیمت تو بہت ہی زیادہ کم ہوتی ہے. وہ جیسے بیل گاڑی ہوتی ہے، جیسا سامان لدنے کی چیزیں ہوتی ہے نا، ویسی وہ ہوتی ہے. بلیک کلر کے اونٹ جو ہوتے ہیں وہ تیز نہیں چلتے، سامان زیادہ لے جاتے ہیں. سفید اونٹ تھوڑا تیز چلتے ہیں، کچھ سامان بھی لے کر جاتے ہیں. لیکن لال جو اونٹنیاں ہوتی ہیں ان کا پیٹ اندر ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دوڑتی زیادہ ہے. جن کا پیٹ باہر ہوتا ہے وہ بھاگتے ہیں. کیا؟ ارے بولیے، مذاق نہیں کرو، آپ کو بھی سمجھتے ہیں نا. پیٹ اگر باہر ہو تو وہ بھاگ سکتا ہے، پیٹ کو لے کر کیسے بھاگے گا؟ تو ایسے ہی جو اونٹنیوں کا پیٹ اندر کو ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ دوڑتی ہے، گھوڑوں سے زیادہ تیز دوڑتی ہے. تو وہ اس طرح کی اونٹنیاں ہوتی ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں انہوں نے ایسی اونٹنی پیش کی سرخ رنگ کی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اتنا قیمتی تحفہ نہیں لیتا، اس کی قیمت ادا کرتا ہوں، میں بھی ثواب کا اللہ سے طالب ہوں. اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے اور آگے جا کر پھر وہ اونٹنی آئی. پہلے تو پیدل گئے، بہرحال بہت لمبا واقعہ ہے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو وصال کا دن ہے وہ کل کی تاریخ ہے. کل 20 تاریخ ہے محرم الحرام کی. آج 19 محرم الحرام ہے. تو حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پر تشریف لائے. پھر مسجد نبوی شریف بنانے کا کام شروع ہوا. تو سب سے زیادہ جنہوں نے پتھر اٹھا کر لائے مسجد نبوی کی دیواریں اٹھانے کے لیے، جس نے زیادہ محنت کی، کنکر جس نے زیادہ، پتھر جس نے زیادہ لا کر ڈالے، وہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ. محنتی تھے، بہت زیادہ کام کرتے تھے، خالی نہیں رہتے تھے. تو انہوں نے لالا کر پتھر ڈالنے کا کام مسلسل کرتے ہی جا رہے تھے. لانا اٹھانا، پتھر لا کر رکھتے جانا، پتھر اٹھانا لا کر رکھتے جانا. یہ بہت زیادہ کام مسجد کی تعمیر کے لیے جنہوں نے کیا. مسجد کو جنہوں نے خریدا، زمین کو جنہوں نے پیمنٹ کر کے خریدا، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے. کیونکہ مسجد نبوی شریف جو ہے وہ 2 یتیم بچوں کی تھی. ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، وہ بچوں کا. تو بچوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ زمین آپ کو دے رہے ہیں، آپ مسجد بنا لیجیے. بچوں نے خود پیش کر دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انکار فرمایا کہ میں قبول نہیں کرتا. کیوں نہیں قبول کیا؟ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیتے تو قیامت تک یہ معاملہ ہوتا، کسی کے باپ کا انتقال ہوتا مسلمان چھین لیتے زمین. بولتے کہ یہ تو سنت ہے، کسی کا باپ کا انتقال ہو جائے وہ بچے گن سے زمین کھینچو، اس کے اوپر مسجد بنا. قیامت تک کے لیے ایک غلط نظیر بن جاتی وہ چیز. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یتیموں کا مال نہیں لیتا اور یہ بچوں کو حق بھی نہیں ہے اپنی جائیداد دینے کا. ان کا جو ولی ہوتا ہے، جو ان کا دیکھ بھال کرنے والا، وہ اور یہ اگری ہوتے ہیں اور وہ دونوں مل کر بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. پھر قیمت طے ہوتی ہے، پھر اس کی قیمت ادا کی جائے تب وہ زمین خریدی جا سکتی ہے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑی قیمت پیش کر دی اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کی زمین خریدی. تو مسجد نبوی میں جو بھی نماز پڑھتا ہے اس کا ثواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہنچتا ہے. قیامت تک کتنا ثواب پہنچے گا، کتنے لوگ نہیں پڑھتے وہاں پر نماز. تو بہرحال وہ زمین خریدی، مسجد بن گئی. سب سے زیادہ خادم مسجد کے حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے. تو اب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع ہی آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم لوگوں کو نماز کے لیے جمع کیسے کریں گے؟ صحابہ سب کہنے لگے. ایک صحابی نے کہا کہ رسول اللہ ہم جو ہے ایک بہت بڑا الاؤ بنائیں گے، اس کے اندر آگ جلا دیں، ایسی زوردار آگ جلائیں گے کہ پورے شہر کے اندر لوگ دیکھ لیں گے، 5 وقت میں آگ لگا دیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں. تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ ہم نرسنگا بجائیں گے، بہت تیزی کے ساتھ نرسنگا بجائیں گے. یہودی اس طرح سے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بجاتے ہیں. فرمایا نہیں، یہود کا طریقہ نہیں. تو کسی نے کہا کہ رسول اللہ ہم جو ہے ایک قسم کا دف بجائیں گے، دف کی آواز سنتے کے ساتھ ہی سب کے سب مسجد میں جمع ہو جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ بھی نہیں، ہم انتظار کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات ابھی مکمل نہیں ہوئی، یعنی لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کا طریقہ کیا ہو، یہ بات ہم بعد میں اس کا معاملہ کرتے ہیں.
سب چلے گئے، حضرت عبداللہ بھی چلے گئے، فاروق اعظم بھی گئے، دیگر صحابہ سب چلے گئے. رات میں خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 صحابہ کو یہ چیز دکھائی کہ کوئی اذان کہہ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری اذان حضرت عبداللہ نے سنا خواب میں، حضرت فاروق اعظم نے خواب میں سنا. سننے کے بعد حضرت عبداللہ پہلے آ گئے، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا کہ رسول اللہ رات میں میں نے خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے، بلکہ انہوں نے پوری اذان سنائی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذان سنی، سننے کے بعد فرمایا بلال ادھر آؤ. تو بلال حبشی کو بلایا، بلا کر کہا کہ عبداللہ سے اذان سیکھو جیسے انہوں نے خواب میں سنا ہے. یہی اذان سب لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے، لہٰذا تم بھی اذان سیکھو اور یہی اذان تم نے دینا ہے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کو یاد کیا، سکھایا تھا، عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سکھوایا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اذان سیکھی سب سے پہلے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور مسجد نبوی کے وہ مؤذن، پہلے مؤذن بنے. مؤذن رسول اگر ہم کہا جاتا ہے تو ہمارا یہ کم سن بچہ بھی اگر ہے اس سے بھی پوچھا جائے کہ بتاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا مؤذن کون ہے، تو سب سے پہلے چھوٹا بچہ بھی مسلمان کہے گا بلال حبشی رضی اللہ. تو یہ دیکھیے، اب میں آپ سے پوچھو، بتائیے اس دور کے اندر، اس دور میں تو بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے، تو اس وقت میں جو تاتاریوں کا بادشاہ کون تھا وہ بتائیے. آپ بولیں گے ہمیں کیا معلوم. میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، اس وقت میں ورلڈ کا جو سپر پاور تھے وہ کون تھے سپر پاور اس وقت کے؟ ایک تو ایران والے تھے. تو بتائیے ایران کے اس وقت کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ آپ بولیں گے مجھے نہیں معلوم. پھر میں نے کہا کہ میں قیصر سب سے بڑا بادشاہ تھا اس دور کا، تو قیصر روم کا، تو اس وقت کے روم کے قیصر کا نام کیا تھا؟ آپ بولیں گے مجھے نہیں معلوم. کسی کو نام معلوم ہے؟ قیصر اور کسریٰ کے بادشاہوں کے نام معلوم ہے اس دور کے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے. لیکن اگر کہا جائے اللہ کے نبی علیہ السلام کے مؤذن کا نام کیا ہے تو سب کی زبان سے یہ بیک وقت نکلے گا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ. امام عاشقین، تمام عشاق کے امام، ایسے بڑے سعادت انہیں نصیب ہوئی. تو یہ عزتیں کہاں سے ملی؟ یہ شان، یہ شوکت، یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ بلندیاں، یہ عرفہ اور اعلیٰ ہونا، یہ انہیں کہاں سے نصیب ہوا؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبنے سے ملا، ان کی غلامی سے ملا ہے. اتنا ٹوٹ کر چاہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک غلام کو جو زمین پر، خاک پر، بلکہ آگ پر جنہیں لٹایا جاتا، اس کو وہاں سے اٹھایا تو اتنی بلندی کی کہ کعبہ معظمہ کی چھت پر کھڑا کر دیا. اتنی بلندی تھی. اور وہ حج کا موقع اور وہ فتح مکہ کا موقع، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مکہ کو فتح کیا. اور مکہ جب فتح ہوا، مسلمان سب جب داخل ہو گئے، 10,000 کا مدینے سے لشکر آیا، تیز ترار لشکر، اور مدینے سے آ کر مکے والوں کو ڈر گئے مکے کے لوگ. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معظمہ کے پاس آئے، اور وہ چاش کا وقت تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے چاش کی نماز پڑھی اور پھر آ کر کعبہ معظمہ کے پاس آئے. آنے کے بعد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف نظر کی، اور اس میں سے اب اذان کا وقت ہو گیا کہ ظہر کا ٹائم ہے، اذان کا وقت ہے، اب اذان دینا ہے. تو حکم فرمایا اے بلال اذان کہو. اس وقت میں ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کرے، کافر تھے اس وقت میں، ابھی مشرق مکے کے مشرق تھے. تو یہ دو بڑے بڑے جو ہے روزہ زمانہ تھے، رئیس کہتے ہیں نا، رئیس مکے کے اتنے بڑے رئیس تھے، وہ سب کے سب ہے وہاں پر. ان لوگ کو بڑا خراب سا محسوس ہوا، عجیب سا محسوس ہوا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں. ابو بکر ہے یہاں پر کھڑے ہوئے، اتنے بڑے عمر ہے جلالی، عثمان غنی اتنے مالدار ہے، اور پھر مولا کائنات علی رضی اللہ عنہ اتنے دلیر ہے، اتنے حوصلہ مند ہے. ان سب کو چھوڑ دیا، اور پھر اتنے بڑے بڑے شہر مکہ کے لوگ ہیں، مدینہ کے اتنے بڑے بڑے جو زراعت پیشہ لوگ ہیں، ان سب کو چھوڑ دیا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کا انتخاب کیا کہ کعبے کی چھت پر جس کو چڑھا کرنا ہے، جس کو اذان کہنے کے لیے چڑھا دینا ہے، وہ ذات بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ہے. یہ نصیب ان کے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا، اب وہ اذان کہہ رہے ہیں، اذان کہہ رہے ہیں بلال حبشی کعبے کی چھت پر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طواف کعبہ کر رہے ہیں، کعبے کا طواف ہو رہا ہے، کعبے کا طواف ہو رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام طواف کر رہے ہیں، صحابہ طواف کر رہے ہیں، اور ایک صحابی رسول بلال حبشی ہے جو عاشقوں کے امام ہے، کعبے کی چھت پر اللہ اکبر اللہ اکبر اذان کہہ رہے ہیں. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے اذان کہنا ہے، کیونکہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں جب بھی میں اذان دیتا تو کعبے کی طرف رخ کر کے اذان کہتا، میں دنیا کے کسی خطے میں کسی حصے میں ہوتا کعبے کی طرف رخ کر کے اذان کہتا، اب کعبے کی چھت پر آپ نے چڑھا دیا تو رخ کدھر کروں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری طرف رخ کر کے اذان. تو اب وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف رخ کر کے اذان کہہ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے بھی اذان کہتے کہتے گول پھر رہے ہیں. اب قیامت تک ایسی اذان نہیں ہوگی جو اذان اس وقت میں ہو گئی.
وہ بلال حبشی کعبے کی چھت پر چڑھے ہیں اور چھت پہ چڑھ کر اذا کہہ رہے ہیں. آج کعبے کی چھت پر چڑھنا اور اذا کہنے کو علماء نے کہا کہ مکروہ ہے. وہ اللہ کے نبی نے انہیں عزت دی ہے, اکرام دیا ہے, وہ چڑھ گئے. اب دوسرا آدمی اس طرح سے چڑھ کر نہ کہے بلکہ سب تعظیم کے طور پر نیچے ہی کھڑے رہ کر کعبے کی طرف رخ کرے. اب رخ کدھر کرے گا؟ کرنا بھی ہوگا تو اب کدھر کرنا ہوگا؟ مدینے کی طرف رخ کر کے اذا کہنا ہوگا, اور کدھر رخ کریں گے؟ لیکن منع ہے کہ اب کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان نہ کہی جائے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح سے مقام اور مرتبہ عزت ایسی بخشی بلال حبشی کو کہ سارے کے سارے لاکھوں لوگ جن کی نظر ہے بلال حبشی پر, مشرکین بھی دیکھ رہے, مومنین بھی دیکھ رہے, اور ذات بلال حبشی ہے جو کعبے کی چھت پر کھڑے رہ کر اذان کہہ رہی ہے. ایک بلال حبشی ہے جو بڑے مسرور تھے جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اذان سکھائی. ایک یہ موقع تھا, بڑے مسرور تھے کہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان کہہ رہے ہیں. ایک اور موقع آیا, اللہ کے نبی علیہ السلام نے 11 سن ہجری 12 ربیع الاول کو دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ کے نبی علیہ السلام پردہ فرمانے کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہوئے, اور خلیفہ اول نے حکم دیا کہ اے بلال اذان کہو. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں گھر کے بالکل سامنے ایک ٹیلا تھا چھوٹا سا, اس ٹیلے پر چڑھ کر اذان دینا ہوتا تھا. بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہمیشہ تنہا اکیلے چڑھ جاتے, لیکن ایک اچھا وقت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بلال حبشی رضی اللہ عنہ ٹیلے پر بھی نہیں چڑھ پا رہے. ایسے زیادہ کمزور, ناتوان اور نڈھال تھے کہ جب انہیں ٹیلے پر چڑھانا تھا چڑھے, آدھے سے گر گئے, پھر چڑھے, پھر نیچے کو آ گئے. 2-3 مرتبہ کے بعد انہوں نے دیکھا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نظر آئے تو کہا کہ اے سلمان تھوڑا مدد کرو اور مجھے اوپر چڑھا دو. حضرت سلمان فارسی نے ہاتھ پکڑا اور ان کی مدد کی اور انہیں اوپر تک چڑھا دیا. ٹیلے پر چڑھے بلال حبشی, اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اذان کہی اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر جب کہنا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ, ان سے ہو نہیں سکا اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئے زمین کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا کرتا تھا. آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. انہوں نے عرض کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ظاہر نہیں ہے تو آ کر عرض کیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہ آپ مجھے یہ ذمہ داری نہ دیں اذان کی, اب میں اذان نہیں کہہ سکوں گا. انہوں نے اس کے بعد سے اذان دینے کا سلسلہ روک دیا. دل بڑا ان کا غمگین تھا کہ میں اذان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں تو انہیں دیکھتا تھا, اب میں ان کا نام لوں گا تو وہ نظر نہیں آئیں گے تو میں کیسے اذان کہوں. اس طرح سے وہ پھر غم اتنا زیادہ ہوا کہ وہ حلب چلے گئے. ملک شام دمشق کے قریب ایک شہر ہے حلب, اس حلب کے مقام پر ہجرت کیے. تو یہ 3 مرتبہ ہجرت کیے, ادھر حبشہ کی طرف ہجرت کرنا, پھر مدینے کی طرف ہجرت کرنا, پھر حلب کی طرف ہجرت کرنا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں آئے. 2.5 سال کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام خواب میں آئے اور کہا کہ اے بلال کیا ہم سے ملنے کو نہیں آؤ گے؟ بے چین ہو کر نیند سے اٹھے اور تیزی سے گھوڑا سواری کی اور فوری سے نکل کر آئے کہ میں مدینے جا رہا ہوں, اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے یاد کیا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے دیدار کی ملاقات کے لیے بارگاہ میں حاضری کے لیے مدینے کی حلب سے نکل کر بلال حبشی مدینہ منورہ آئے. مدینہ شریف آنے کے بعد وہاں پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اذان کہو. کہا کہ مجھ سے اذان نہیں ہوگی, میں اذان نہیں دوں گا. دیگر صحابہ نے کہا کہ بلال اذان کہو, وہی اذان جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیتے تھے. کہا کہ میں مجھ سے نہیں ہوگی, میں اذان نہیں دوں گا. منع کر دیا. فاروق اعظم کو بھی منع کر دیا, دیگر صحابہ کو بھی منع کر دیا, کسی کی بات کو بھی نہیں مانے کہ نہیں میں سے اذان نہیں ہوگی, میں اذان نہیں دوں گا. تو لوگوں نے کہا کہ اب کون کہے جس پر یہ اذان کہیں گے. کہا کہ حسنین کی بات نہیں ٹالیں گے. حسن حسین یہ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لے کر جنہوں نے جو رہا کرتے تھے وہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ, فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بہن ام کلثوم رضی اللہ عنہ, اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ عنہ جن کو گود میں لیتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حسنین سے بھی بہت محبت کرتے تھے. حسنین بھی تو آپ ہی کے گود میں رہا کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں. تو اب لوگوں نے کہا کہ اے حسن اے حسین جا کر کہو کہ یہ اذان سنانا ہے. تو وہ دونوں آئے شہزادے, اور آنے کے بعد بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چچا جان ہمیں وہ اذان سناؤ جو نانا جان کو سنایا کرتے تھے. آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کہا کہ میں تمہیں نہ نہیں کہہ سکتا شہزاد, میں تمہیں نہ نہیں کہہ سکتا, میں تمہیں ضرور وہ اذان سناؤں گا جو تمہارے نانا جان کو سنایا کرتا تھا. اس کے بعد بڑی مشکل سے آئے اور آ کر کھڑے رہ کر اپنے آپ کو تیار کیا اور سانسیں جمع کی کہ اب میں اذان کہہ رہا ہوں. اتنا وقت گزر گیا تھا, بلال حبشی نے اذان نہیں کی. 2.5 سال کا ایک لمبا پیریڈ بلال حبشی جو اذان کہتے تھے, جنہیں اللہ کے نبی نے راست اذان سکھائی تھی, وہ بلال آج پھر اذان کہنا ہے کیونکہ شہزاد رسول نے فرمائش کر دی ہے. ان دونوں شہزادوں کی فرمائش پر اذان کہنے کے لیے کھڑا ہوئے
اور پھر جب کہا اللہ اکبر، پوری عورتیں بچے گھروں سے نکل کر آ گئے کہ وہی اذان کی آواز ہے جو نبی کے دور میں سنتے تھے۔ نبی کے پردہ فرمانے کے بعد آج پھر سے اذان آ گئی ہے، وہی اذان ہی ہے۔ ہر ایک کا دل بے قرار ہو گیا، بلال حبشی کی اذان سننا تھا۔ گھروں سے عورتیں بچے سب نکل کر روتے روتے مسجد نبوی کی طرف آ رہے ہیں۔ بلال حبشی اذان کہہ رہے ہیں اور اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کا آیا، بے ہوش ہو گئے، نہیں کہہ سکے، رو رو کر انہوں نے ہلکان ہو گئے اور پھر ان کی اذان اس طرح سے رہ گئی۔ تو یہ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے جو بے پناہ ٹوٹ کر جنہوں نے نبی کو چاہا ہے اور نبی نے جن کو بہت زیادہ نوازا ہے عزتوں سے، تو وہ ذات حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ وہ ہیں جب آزاد ہو گئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کی رات عرش معلیٰ تک گئے، جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک گئے اور واپس آئے۔ آنے کے بعد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ جنت کے محل کے اندر سنی؟ جب میں جنت کا معائنہ کر رہا تھا اس وقت قدموں کی آواز آ رہی تھی، میں نے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی آواز ہے؟ تو مجھے جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بلال حبشی کی آواز ہے جو جنت کے اندر ٹہل رہے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے عمل، کیا عمل تھا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا، وہ وقت پر نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور ان کا ایک عمل یہ بھی تھا کہ وہ مسجد میں آ جاتے تو وہ مسجد کے اندر 2 رکعت نماز پڑھتے، تحیۃ المسجد، یہ نفل نماز ہوتی ہے، اس کی وہ پابندی کیا کرتے تھے۔ یہ مسجد کے احترام میں مسلمانوں کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ عام نماز نہیں ہوتی ہے جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ایسا نہیں۔ یہ اشراق اور چاش کا جیسا مقام ہوتا ہے، جیسے اشراق ہے، چاش ہے، اوابین ہے، شکرانے کی نماز ہے، صلاۃ الحاجت ہے، یہ نفلی نمازیں ہوتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح ہے، تہجد کی نماز ہے، ایسی جو نمازیں ہوتی ہیں نفلی نمازیں۔ تحیۃ الوضو ہے، وضو کرنے کے ساتھ ہی آدمی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہی ساتھ ہی مسجد کے ادب میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، وہ تحیۃ المسجد ہوتی ہے۔ تو الگ الگ نمازیں ہوتی ہیں، نفلی نمازیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، حدیث مبارکہ میں ان نمازوں کا ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ نمازیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ فرض کا کیا عالم ہوگا، سنتوں کا کیا عالم ہوگا؟ ہمارا عالم فرض پڑھ لیے، واجب پڑھ لیے، بس سنت ہے تو پھر یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سنت موقدہ ہے کہ غیر موقدہ۔ تو موقدہ اور غیر موقدہ کی اس میں ہم رہتے ہیں کہ فجر کی سنت کو کمپلسری پڑھنا ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ عصر کی 4 رکعت یہ تو سنت غیر موقدہ، اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، چھوڑ دیتے، یہ ہمارا عالم ہے۔ لیکن یہ جو سنتوں کی جو تفریق ہے صحابہ کے دور میں نہیں تھی، صحابہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ تو سنت موقدہ ہے، غیر موقدہ یہ صحابہ کے دور میں تھا ہی نہیں۔ بعد کے دور میں مسلمانوں نے آپس میں علماء نے غور و فکر کیا کہ کون سی نماز کا کتنا مقام ہوتا ہے، نہیں پڑھنے پر کس کی پکڑ ہوتی ہے، تاکہ مسلمانوں کو اس کا اندازہ ہو تاکہ وہ پڑھ سکے۔ اس کے بعد یہ شروع ہوا، صحابہ کے دور میں سارے غیر موقدہ موقدہ سنت ہے، بس سنت ہے، ان کا تو وہ عمل ہوتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق عطا فرمائے، انہیں کا سوز عطا فرمائے، انہیں کا گداز عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، ان سے محبت عطا فرمائے، ان کے غلاموں سے محبت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مؤذنوں کی گردنوں کو بلند کیا ہے حشر کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اذان دینے اور اپنی گردن حشر کے دن بلند رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین و صلی